برادران ایمانی اور مسلمانان حسینی، ہم اپنے مکتب حسینی میں بیٹھ کر اپنی نصابی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ دہر کی بسم اللہ کے بعد پہلی آیت ہمارا سرنامہ سخن ہے۔ دیکھیے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مجمع میں دانشور بھی ہوتے ہیں، مزدور بھی، طالب علم بھی ہوتے ہیں، طالب دنیا بھی۔ دیکھیے، عام طور پر تقابل میں کہا جاتا ہے طالب دنیا اور طالب دین۔ میں نے طالب دین اور طالب دنیا کو تقابل میں نہیں پیش کیا اس وقت۔ طالب علم اور طالب دنیا، جو طالب دنیا ہوگا وہ طالب علم نہیں ہو سکتا، جو طالب علم ہوگا وہ طالب دنیا نہیں ہو سکتا۔ اس میں بڑی نصیحت کی بات ہے، ایک دل میں دو طلب اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا جملہ ہے، اور حضرت کے کلام سے مقتبس ہے۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ منہومان لا یشبعان، دو پیاسے ایسے ہیں جو کبھی سیراب نہیں ہو سکتے۔ دو پیاسے ایسے ہیں جو کبھی سیراب نہیں ہوتے، ایک طالب دنیا، ایک طالب علم۔ تو تقابل میں کس کو پیش کیا؟ حضور نے کس کو کس کے تقابل میں پیش کیا، کس کے مقابل پیش کیا؟ طالب دنیا، طالب علم۔ بہرحال اس بات کا جائزہ لیجئے گا، اس مجلس میں آ کر، اس بزم میں آ کر، اس بارگاہ میں آ کر اگر صرف طلب دنیا کے ساتھ آئے تو خسارے کا سودا ہوگا۔ مل تو جائے گی دنیا، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی بے مراد واپس نہیں جاتا، کوئی نامراد واپس نہیں جاتا، ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نامراد واپس جا رہا ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ یا وہ جھوٹا ہے، یا یہ کہ اس کے دل میں کوئی مراد تھی ہی نہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ دست خدا کی بارگاہ سے کوئی نامراد چلا جائے۔ بہرحال یہ خسارے کا سودا ہوگا اگر انسان یہاں صرف یہ نیتیں لے کے آئے کہ چلیں گے مجلس میں، مولا سے دعا مانگیں گے خوب اچھا بڑا سا مکان مل جائے۔ اللہ آپ سب کو وسیع مکان عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی دار آخرت میں۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہاں آئیے تو سوچ کے آئیے جا کہاں رہے، مانگیے تو یہ دیکھ کر کس سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے طلب، محمد اور آل محمد کا توسل، اللہ کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں نا، کچھ اور ہے؟ کچھ نہیں، اللہ ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے محمد کو بنایا،
اللہ وہ ہے جس نے علی کو بنایا، اس اللہ سے مانگیں اور محمد و علی کو بیچ میں ڈالیں، اور صرف دنیا مانگے تو پستی ذوق نہیں تو کیا ہے؟ پستی ذوق ہے، کہاں جا کے کیا مانگ رہے ہیں، کس بارگاہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اسی لیے مقام دعا میں بھی سوچنا چاہیے کہ ادب دعا کیا ہے، مقام دعا۔ پہلے عرض کر چکا ہوں، اس وقت زبان پہ یہ بات آ گئی تو یہ چند جملے کہہ کے آگے بڑھوں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس کے جسم میں بہت بیماریاں تھیں۔ علامہ شیخ بہائی نے اپنی 40 میں یہ روایت نقل فرمائی ہے، اور بہت سے علماء نے، خود شیخ بہائی بہت بڑا نام، سند ہے، سند شیخ بہائی کا نام۔ وہ شخص لایا گیا بیمار، مختلف تکلیفوں میں مبتلا، لوگ لے کے آئے۔ حضور نے مسکرا کے پوچھا، تو نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ ذرا دیکھیے، وہ آیا ہے، لوگ لے کے آئے ہیں، اور حضور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تو نے اللہ سے کیا مانگا تھا۔ اس کے معنی ہے کہ حضور کو خبر ہے اس نے کیا مانگا تھا۔ آج کل کے بے خبروں کو حضور کے علم کی خبر نہیں آئے۔ یہ حضور ہیں، وہ صحرا میں، بدو عرب، صحرا میں رہنے والا، بادیہ نشی، اس نے کس وقت، کہاں، کس صحرا کے گوشے میں، کس رات کی تاریکی میں خدا سے کیا دعا کی، راز و نیاز کیا، خدا سے خبر ہے مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہیں ٹھہر کے بتا دوں، جس چیز کی خبر مصطفیٰ کو ہو جائے وہ علی سے چھپ نہیں سکتی۔ حضور نے پوچھا مسکرا کے، تو نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ اب وہ شرمایا۔ اس نے بھی تھا بدو ضرور، مگر بڑے بڑے علاماؤں سے زیادہ فراست تھی اس کی۔ اس نے فوراً اس تیور سے، اس لہجے سے، اس انداز سوال سے سمجھ لیا کہ حضرت کو خبر ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا یا حضرت پتہ نہیں کس وقت کیا دعا کی، میں نے تو بہت سی دعائیں کی، اب کون سی آپ پوچھ رہے ہیں۔ عیاری کی باتیں اس نے نہیں کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے دعا کی تھی کہ پروردگار میں بہت گناہگار ہوں، مجھے جو کچھ عذاب دینا ہو یہیں اسی دنیا میں دے دے، آخرت اچھی رہے۔ اس نے اپنی سمجھ سے تو بہت اچھی دعا مانگی تھی۔ حضور نے مسکرا کے کہا کہ تو جس کریم کی بارگاہ میں گیا تھا، اگر اس کریم سے دونوں جہان کی عافیت مانگتا تو کیا وہ نہ دیتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو رب کیسا کریم ہے، دیکھو اللہ کیسا کریم ہے، اللہ کیسا کریم ہے۔ اگر اس کریم سے دونوں جہان کی عافیت مانگتے تو کیا نہ دیتا؟ اس کے بعد حضور نے کہا کہ اچھا دونوں جہان کی عافیت مانگو، ابھی میرے سامنے یوں دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضور کے حکم سے، حضور کے سامنے اس نے یہ دعا کی، یہ آیت پڑھی، فی الفور صحت یاب ہو کر گئے۔
دونوں جہان سنور گئے. کوئی مصطفیٰ سے توسل کرے اور حق سے مانگے تو دونوں جہان کی عافیت ملتی ہے. لیکن اگر براہ راست خدا سے مانگے اور مانگنے کا سلیقہ بھی نہ ہو تو پھر عجب نہیں کہ دنیا بھی بگڑ جائے اور آخرت بھی بگڑ جائے. یہ درمیان میں بات آ گئی، بظاہر میرے موضوع میں شامل نہیں ہے، لیکن بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں اتنے بڑے مجمع میں کوئی دانشور ہوتا ہے، کوئی مزدور، کوئی سائنس کا ذوق رکھتا ہے، کوئی لٹریچر کا، کوئی صحافت کا ذوق رکھتا ہے، کوئی حکمت کا، کسی کا طرز تفکر حکیمانہ و فلسفیانہ ہوتا ہے، کسی کا ذوق عارفانہ ہوتا ہے. کوئی ہر چیز کو عقل و منطق کی ترازو پر تولتا ہے، کوئی دل کی ترازو پہ تولتا ہے نا. تو ذوق مختلف ہوتا ہے. کوئی طالب دنیا ہوتا ہے، کوئی طالب علم ہوتا ہے، کوئی طالب آخرت ہوتا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی طلب پوری ہو جائے، لیکن نسخے وہ ہوتے ہیں جو سب کے لیے یکساں طور پر ہوتے ہیں. کل میں نے توجہ دلائی تھی، تاکید کی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں. قرآن مجید میں یہی سورہ مبارک ہے حمد. اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ شفا ہے. لوگوں کو کلام حق کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے. ایصال ثواب کی مجلسوں میں جاتے ہیں، جب کوئی کہتا ہے فاتحہ تو بس رسمی طور پہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس سورہ فاتحہ کی عظمت کتنی ہے، اس کا جلال کیا ہے، اس کا جمال کیا ہے، اس کی نورانیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. ایک سورہ فاتحہ. اگر میں یہ دعویٰ کروں تو غلط نہیں ہے کہ یہ زمین و آسمان اگر قائم ہے تو سورہ فاتحہ کی برکت سے. سورہ فاتحہ صدائے حال مصطفیٰ ہے. سورہ فاتحہ خود حضور نے فرمایا سورہ شفا ہے. جب لوگ آتے ہیں مولانا یہ بیماری وہ بیماری، میں کہتا ہوں کہ 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر روزانہ دعا کیجئے، پروردگار سورہ حمد کا واسطہ اور محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے تمام اخلاقی، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے صحت و شفا عطا فرما. کچھ تو میں نے دیکھا کہ متاثر ہوتے ہیں اور یہ نسخہ لے کے جاتے ہیں، کچھ میرا منہ دیکھتے رہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ میں نے ٹال دیا. استغفر اللہ رب استغفر اللہ رب. یعنی میں نے کہا سورہ حمد 7 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے، اب انہیں اور انتظار رہتا ہے. جیسے میں کہوں کہ پورا سورہ بقرہ ختم کیا کیجئے، تب ذوق کی تسکین ہوگی. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سامنے نہ ہو. یہ برصغیر مثال کا ہے، لیکن کل ایک نسخہ دیا تھا کیا 10 آیتیں. آج یہ دوسرا نسخہ ہے. ہر رات نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے 3 بار یا 5 بار یا 14 بار جتنی توفیق ہو درود پڑھیے. اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھیے بسم اللہ کے ساتھ، ہر مرتبہ بسم اللہ. پھر 3 بار یا 5 بار یا 14 بار درود پڑھیے اور اس کے بعد کہیے پروردگار اس سورہ حمد کا واسطہ، سورہ حمد کا واسطہ
محمد اور آل محمد کا واسطہ، میری روح سے، میرے نفس سے، میرے جسم سے جتنی بیماریاں، اس کے بعد گننا شروع کیجئے۔ پروردگار شرک، کفر، بدعت، نفاق، حسد، کینہ، بے یقینی، غیظ و غضب، جتنی اخلاقی برائیاں آپ سوچ سکتے ہیں یا اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، انہیں گنیے، حق کے سامنے بتائیے۔ پروردگار، اسے علم ہے، آپ کہیے پروردگار ان بیماریوں سے اور میرے جسم کی جتنی بیماریاں ہیں ان سے مجھے صحت و شفا عطا فرما، ان بیماریوں اور برائیوں کو مجھ سے دور فرما۔ آج سے یہ نسخہ اختیار کیجئے، کر کے دیکھیے، 40 دن کے اندر آپ کی شخصیت کچھ اور ہوگی، مگر چھوڑیے گا نہیں پھر یہ نسخہ، یہ زندگی بھر کا نسخہ ہے، کوئی 2-4 گھنٹے کا نسخہ تو نہیں ہے، 2-4 گھنٹے تو نہیں لگیں گے۔ 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھنا، 14 مرتبہ درود، 14 مرتبہ درود، کل 10 منٹ۔ آپ اپنے وجود کو 10 منٹ نہیں دے سکتے، کس کو؟ کسی اور کو نہیں، اپنے وجود کو۔ آپ کو کچھ بننا ہے نہیں بننا ہے، صحت مند رہنا ہے نہیں رہنا ہے، نفس کو صحت مند رہنا ہے، روح کو صحت مند رہنا ہے، جسم کو صحت مند رہنا ہے، کارنامے بجا لانے ہیں، بندگی کرنا ہے حق کی۔ حق کی بندگی کے لیے جسم و جان توانا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ نسخہ آپ حضرات اختیار کریں، اور اس کے علاوہ جتنا جس کا حسب توفیق قرآن کی تلاوت کریں، اور جب تلاوت کریں تو یہ یاد رکھیں کہ ہر شخص کے حسب ظرف، ہر شخص کی سطح وجودی کے مطابق اللہ کا کلام فیضان رکھتا ہے، اللہ کا کلام فیضان رکھتا ہے، تجلی رکھتا ہے۔